ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی کو زندہ کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے یاد میں عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کی لوگ قربانی کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا، ان کی روشن پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخرت کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھلائیاں بھی نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب فرمائی، عطا کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی بھلائیاں نصیب فرمائی تھی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دنیا کے اندر بھی دنیاوی نعمتیں بھلائیاں نصیب فرمائے اور انسان اس کی قدر کرے، اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اس کے حصول کی دعا بھی سکھائی اور بتائی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو یہ دعا کرتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں نصیب فرما اور ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے آخرت کی بھی بھلائیاں مانگو اور دنیا کی بھی بھلائیاں مانگو۔ اس لیے فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اسی طرح سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من کانا یرید، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اسے بھلائیاں نصیب فرمائے، فعند اللہ، تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں۔ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں۔ تو اللہ سے اس آیت مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی سے آخرت کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی بھلائیاں مانگنا چاہیے، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرمائے اس کو صحیح جگہ پر اس کی قدردانی بھی کرنی چاہیے، اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو عمل پر دو دنیاوی بھلائیوں کا وعدہ فرمایا کہ جو شخص نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایمان والے ہو، یعنی ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہ دو عمل کرے تو اس کا کیا بدلہ ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کہ دو چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا وعدہ فرمائے، ایمان لانا اور نیک عمل اختیار کرنا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی بھلائی بھی عطا فرمائی کہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی بھلائی بھی نصیب فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا وعدہ فرمایا کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کفرن عنہم سیئاتہم، کہ ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ولنجزینہم، اور ان کو بدلہ دیا جاتا ہے آخرت میں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو عمل پر دو انعامات کا ذکر فرمایا، ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، اس پر گناہوں کی بھی مغفرت ہے اور کل قیامت کے دن اجر و ثواب۔ احادیث مبارکہ میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی بھلائیوں کی طرف اور اس کے حصول کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو آخرت کی فکر لاحق ہو گئی، کہ جو شخص آخرت کی فکر کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر دنیاوی 3 بھلائیوں سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ غنا اور بے نیازی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر غنا اور بے نیازی ڈال دیتے ہیں۔ اور دوسری نعمت یہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو درست فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری نعمت یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی طرف دنیا جو ہے وہ خود بخود آتی ہے۔ جو شخص آخرت کی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ان نعمتوں سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحۃ۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دنیاوی ایک نعمت کا ذکر فرمایا کہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین نعمت وہ نیک صالح بیوی ہے، کہ جس شخص کو نیک صالح بیوی نصیب ہو گئی، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو دنیا کی بہترین نعمت مل گئی۔ اسی طرح بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں یوفقہ فی الدین، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کی طرف، دنیاوی بھلائی کی طرف اشارہ فرمایا کہ دین کی سمجھ، دین کا علم، یہ بھی ایک دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ بے شک سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اور اخروی ایک نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی کتنی بڑی نعمت ہے، کہ انسان جو سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، جھوٹ کا راستے سے اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کے راستے پر چلا دیتے ہیں، اور وہ راستہ انسان کو جو ہے جنت میں لے جاتا ہے۔ تو سچائی بھی دنیا کے اندر ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان پر کس قدر آزمائش اور کس قدر پریشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے سچائی کا، استقامت کا راستہ انہوں نے نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھلائیوں سے بھی نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو آگ میں ڈالا گیا، علاقے سے نکالا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حکم میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بڑے بڑے تکالیف اور پریشانیاں آئیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صابر رہے اور استقامت کے ساتھ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازا، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی انہیں خلیل اللہ بنایا، کہ اللہ کے دوست ہیں، اور قیامت کی صبح تک ان کا ذکر خیر کو جو ہے بلند فرما دیا، قرآن کریم کے اندر ان کے ذکر کو ارشاد فرما دیا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا بلند مقام اور مرتبہ نصیب فرما۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں نے جیل میں ڈال دیا، آزمائش آئی، تکلیف آئی، لیکن صابر رہے، شاکر رہے، دین پر استقامت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھلائیاں بھی نصیب فرمائی، کہ جس شہر کے اندر انہیں جیل میں ڈالا گیا تھا، اسی شہر مصر کا حاکم حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا دیا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام اور مرتبہ نصیب۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، الہ العالمین مجھے ایسی حکومت، ایسی سلطنت نصیب فرما کہ جو سلطنت آپ نے آج تک کسی کو نہ دی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر قبول فرمائی دعا کو اور نعمت عطا فرمائی، ایسی حکومت، ایسی سلطنت نصیب فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ ہوا کو بھی، جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے آزمائش آئے، بڑی وقتی طور پر ان پر بیماری آئی، اور کافی عرصے تک وہ بیماری رہی، اور اس کی وجہ سے بیویاں بھی چھوڑ کر چلی گئی، مال بھی ختم ہو گیا، اولاد بھی ختم ہو گئی، لیکن حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام استقامت کے ساتھ رہے، صابر اور شاکر رہے، اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں دنیاوی نعمتوں سے بھی دوبارہ مالا مال فرمایا، بیماری بھی ختم ہو گئی، مالا مال بھی فرمایا، اولاد بھی دوبارہ نصیب فرمائی، اور بیویاں بھی دوبارہ نصیب فرمائی۔ آزمائش آتی ہے،
لیکن انسان استقامت کے ساتھ رہے، صبر کی زندگی اختیار کرے، شکر کی زندگی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ ان آزمائش سے محفوظ فرماتے ہیں، نجات نصیب فرماتے ہیں، اور آخرت کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھلائیاں بھی نصیب فرماتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش آئی، کتنی تکلیفیں دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کے ساتھ زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ پھر دنیاوی بھلائیاں بھی نصیب فرمائی، فتوحات نصیب فرمائی، کہ ایک وقت تھا کہ جب قوم بات نہیں سنتی تھی، پھر ایسا وقت بھی آیا کہ فتوحات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو کس قدر کثیر تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین دنیاوی بھلائیوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، فتوحات نصیب فرمائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، تن من دھن سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ ہجرت والی رات اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے جو لوگ نکلے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی اکیلے محافظ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ ساتھ پھر دنیا کے اندر بھی عزت اور مقام اور بلائیوں سے نوازا، کہ پوری انسانیت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بلند مقام اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اول بھی بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بیٹی کا نکاح بھی فرمایا، دنیاوی بھلائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مالا مال فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے بعد اسلام کے بڑے جواں مردی کے ساتھ جو ہے محافظ رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دنیاوی بھلائیوں سے نوازا، عادل اور انصاف جیسی حکومت، اور ان کی دور حکومت کے اندر فتوحات اس قدر ہوئی کہ 11 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت شروع ہوئی تھی، اور 22 لاکھ مربع میل تک ان کی دور حکومت میں اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا۔ یہ فتوحات بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے بھی مارا مال کیا۔ 44 لاکھ مربع میل تک ان کی سلطنت اور ان کی حکومت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں، جنگوں کے اندر بڑی بہادری کے ساتھ صف اول میں جو ہے یہ لڑا کرتے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھلائیوں سے نوازا، تو ان کو دنیاوی بھلائیوں سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو نوازا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خاطر کس قدر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی دنیاوی بھلائیوں سے نوازا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مؤذن قرار دیا، اور روایت میں آتا ہے فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے حکم فرمایا کہ مکہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے آج اذان دو۔ یہ وہی مکہ کی سرزمین ہے کہ جہاں سردار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ آج جب یہ مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دے رہے کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ آخرت کی بھلائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنت کا ہر دروازہ جس کو مخاطب کر کے بلائے گا کہ یہاں سے داخل ہو جاؤ، وہ سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بارے میں فرمایا کہ عمر، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک محل دکھایا ہے، اور میں نے چاہا کہ میں جنت اس محل میں داخل ہو جاؤں، دیکھوں، لیکن جب مجھے پتہ چلا، مجھے بتایا گیا کہ یہ محل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مجھے آپ پر غیرت آ گئی، پھر میں اندر داخل نہیں ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارت دی جنت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب میں امتیوں کو جو ہے پیالے بھر بھر کے حوض کوثر کا پانی پلا رہوں گا، میرے دائیں بائیں حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے، میں پیالہ بھر کے حضرت ابو بکر کو دوں گا، عمر کو دوں گا، وہ لوگوں کو پلائیں گے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئیں گے تو میں حضرت ابو بکر سے بھی کہوں گا، حضرت عمر سے بھی کہوں گا آپ لوگ ہٹ جاؤ، میں خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلاؤں۔ اور صرف یہ نہیں، فرمایا کہ پیالے کو بھی ہٹا دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چلو میں پانی بھریں گے اور اپنے ہاتھوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلائیں۔ اعزاز اور مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنت کی بشارت سنائی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا میں جنت میں گیا اور میں نے آواز سنی کہ میں اپنے قدموں سے آگے کسی قدموں کی آواز سن رہا ہوں،
میں نے سوال کیا، مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے غلام حضرت بلال حبشی ہیں، جنت میں نہیں ہیں، چل رہے تو مکہ کی گلیوں میں ہیں، لیکن ان کی قدموں کی آہٹ اور آواز جنت میں ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو یہ مقام، یہ عزتیں آخرت کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو میں نے عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بہت ساری عظمتوں سے نعمتوں سے نوازا تھا، ان میں سے ایک نعمت یہ تھی وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے دنیا کے اندر بھی بھلائیوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذی الحجہ کا یہ پہلا عاشرہ ہے اور اس کی فضائل آپ کو بتائے تھے، خاص طور پر یہ آنے والا جو ہے 9 ذی الحجہ، یہ بھی بڑی فضیلت والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا، ایک تو فضیلت عشرے کی وجہ سے کہ 1 سال کے برابر جو ہے اس کو ثواب ملے گا، ایک روزہ رکھنا پر 1 سال کے برابر، لیکن اس کی خاص طور پر الگ بھی فضیلت فرمایا کہ جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے اگلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی راتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رات ایسے ہیں کہ جو شخص اس کی قدر کر لے، اس کو زندہ کر لے، اس کے اندر عبادت کر لے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ ایک 9 ذی الحجہ کی رات، 2 عیدین کی رات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ایک شب قدر کی رات اور ایک شب برات کی رات۔ یہ 5 راتیں ایسے ہیں کہ جو شخص کی قدر کر لے، اس کو زندہ کر لے اور اس میں عبادت کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔